محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سافروا تصحوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، اسوہ حسنہ میں ہمارے درس کا عنوان ہے سفر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات۔ سفر جو انسان کے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے کہ انسان اپنی مختلف حاجات اور ضرورتوں کے خاطر اپنے وطن مألوف کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف، دوسرے علاقے کی طرف کوچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ تو جہاں حالت قیام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے سفر کے سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم سفر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنا سفر کرتے ہیں، سفر کو جاری رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ سفر باعث ثواب ہوگا اور اس پر ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ سفر کے سلسلے میں اس سے پہلے درس میں چند ضروری باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ جیسے سفر کی اہمیت کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بعض احادیث مبارکہ میں سفر کو مشقت سے تعبیر فرمایا ہے یا اسے جہنم کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس دن میں سفر کرنا ثابت ہے اور کس دن سفر کرنے کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور ایسے ہی دن کے کس حصے میں اور کس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو ترجیح دی ہے۔ تو آج کے اس درس میں سفر ہی سے متعلق مزید باتیں احادیث شریفہ کی روشنی میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر اور آقا علیہ السلام کی مبارک ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی حق تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو محترم ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے سفر کو صحت کا ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جیسے جمعرات کو کے سفر کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، وہیں نبی پاک علیہ السلام سے جمعہ کے دن سفر کرنا بھی ثابت ہے کہ بعض حضرات جمعہ کے دن سفر کو مطلقاً ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ بعض روایات وہ ہیں کہ جن سے جمعہ کے دن سفر کا جواز ثابت ہوتا ہے، جیسے ابن ابی ذئب نے
سے منقول ہے کہ انہوں نے ابن شہاب کو جمعہ کے دن سفر کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ آپ جمعہ کے دن سفر کرتے ہیں؟ تو ابن شہاب نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ کے دن سفر کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت منقول ہے۔ تو اس روایت سے ابن شہاب کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وقت ضرورت جمعہ کے دن بھی سفر فرمایا ہے۔ جمعہ جو سید الایام ہیں اور جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے جمعہ کے دن سفر کرنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سفر سے نہیں روکتا تا وقتے کہ نماز کا وقت نہ آ جائے، یعنی جمعہ کے دن سفر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے، عین نماز کا وقت ہو جائے، یعنی زوال آفتاب کے بعد جمعہ کے دن سفر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وجوب جمعہ کا حکم بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے زوال آفتاب کے بعد، تو ایسے وقت میں سفر کرنا آفتاب کے ڈھل جانے کے بعد تو یہ تو مکروہ ہے، لیکن زوال آفتاب سے قبل اگر کوئی سفر کرتا ہے جمعہ کے دن تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیس ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس پر سفر کے نشانات تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں سفر کے لیے نکل پڑتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سفر کر لو، جمعہ سفر سے نہیں روکتا۔ تو ان واقعات سے، ان روایات سے جو احادیث مبارکہ ہیں یا اسی طرح آثار صحابہ ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے۔ تو جمعہ کے دن سفر جو ممنوع ہے، کس وقت میں سفر کرنا ممنوع ہے، تو احادیث مبارکہ میں اسے بھی بتلایا گیا، یا حضرات صحابہ کے آثار سے، تابعین کے آثار سے بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ جمعہ کا وقت نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک روایت ہے کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو سفر کے لیے نہ نکلو جب تک کہ نماز جمعہ ادا نہ کر لو۔ تو جب جمعہ کا وقت آ جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد سفر بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک جمعہ کے دن سفر کا سوال ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو احادیث مبارکہ کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے، سفر کی اجازت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے بھیجنا چاہا تو اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو بھیج دیا، اور خود انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر کے جہاد کے لیے نکل پڑوں گا۔ تو جب جمعہ کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو نماز جمعہ میں دیکھا
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا نماز جمعہ کے بعد کہ کس چیز نے تمہیں سفر سے روکے رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر کے سفر جہاد کے لیے نکل پڑوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے فرمایا کہ اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی صرف کر ڈالو تو پھر بھی تم ان صبح چلے جانے والوں کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ تو اس حدیث پاک میں جو مسند احمد میں ہے، اسی طرح زاد المعاد میں بھی روایت منقول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے یہ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ سفر جہاد کے لیے کیوں نہیں نکل پڑے؟ تو محترم ناظرین، جمعہ کے دن سفر مطلقاً ممنوع نہیں ہے، البتہ جب سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد سفر کے لیے نکلنا یا جمعہ کے دن سفر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، سفر کے لیے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن سفر کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر کے بعد سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن بہتر وقت سفر کے لیے کون سا ہے؟ کس وقت میں سفر کرنا بہتر ہے؟ تو احادیث مبارکہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا جو سفر ہے یہ بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کے سفر کو بہتر قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کنز العمال کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں سفر کیا کرو کہ زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے کہ انسان رات میں سفر کرتا ہے تو سفر کی جو مشقت ہے یا اسی طرح سفر کی جو طوالت ہے وہ اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے رات کے سفر کو بہتر فرمایا ہے کہ رات میں سفر کی لمبائی کا مسافت کا احساس نہیں ہوتا اور تھکان کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اگرچہ نماز فجر کے بعد سفر کرنا بھی ثابت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کرنے کو بہتر فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین، سفر میں کن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے پہلے کن باتوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر سے پہلے پڑوسی کو اور سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کرو۔ گھر سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ کہیں ہم گھر لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی کیسا ہے، پڑوسی اچھا ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ ہم گھر لیتے ہیں تو یہ تو دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے، اس کی مکانیت کیسی ہے، کہ وہ ہوادار ہے یا نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کے لینے میں جس چیز کے اہتمام کا حکم دیا ہے آج اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے ہیں۔ پڑوسی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کیسا ہے،
کہ دیندار ہے یا فاسق و فاجر ہے، کہ چنانچہ اگر پڑوسی کو دیکھے بغیر مکان لے لیا جاتا ہے اور وہ پڑوسی غیر دیندار ہے تو اس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ گھر کو لینے سے پہلے پڑوسی کو تلاش کیا کرو، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کرو، کہ اگر کوئی اچھا مصاحب سفر میں مل جائے، کوئی اچھا دوست مل جائے تو سفر کی مسافت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور ایسا رفیق سفر دوران سفر جو ہے جو مدد بھی کرے گا اور ہر طرح کا جو ہے خیال رکھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سفر کرنے سے پہلے سفر کے اخراجات کا انتظام کر لو۔ یہ نہیں کہ جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر سفر کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے سفر پر روانہ ہوتے تھے، لیکن سفر حج کے لیے جو اخراجات کی ضرورت ہے، جو زاد راہ کی ضرورت ہے، اسے لیے بغیر نکل کھڑے ہوتے اور اسے توکل کا نام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لے لیا کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بلا شبہ بہترین زاد راہ، بہترین توشہ تقویٰ ہے، یعنی لوگوں سے مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل عقل مجھی سے ڈرا کرو۔ تو نبی اللہ رب العزت نے اخراجات سفر کو لینے کا حکم دیا ہے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں زاد راہ کو لیے بغیر لوگوں کے سامنے مانگا کرتے تھے، دست سوال دراز کرتے تھے، تو محترم ناظرین زاد راہ کو لینا چاہیے، توشہ لے لینا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کا سامنا نہ ہو اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو اس لیے سفر میں اس کا خاص اہتمام ہو کہ ایک تو مکان سے پہلے پڑوسی کو تلاش کریں، دوسرے سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کریں، اور تیسرے سفر کرنے سے پہلے سفر کے جو اخراجات ہیں یا جو توشہ ہے اسے لے لیا کریں، اسے اختیار کر لیں۔ اسی طرح سفر سے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے یہ فرمایا، جیسے حضرت خفاف رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خفاف، سفر کرنے سے پہلے اپنے ساتھی کو تلاش کرو، اس لیے کہ اگر اچھا ساتھی ہوتا ہے، اچھا مصاحب ہوتا ہے، اچھا رفیق سفر ہوتا ہے تو وہ انسان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہوتا ہے کہ سفر میں ہر طرح سے وہ خیال رکھتا ہے، اور سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے اچھے اور برے ہونے کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ آدمی کس طرح ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، کہ سفر میں اس کا پوری طرح جو ہے انکشاف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی آدمی نے کسی کی دینداری کی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے جنہوں نے تعریف کی ان سے یہ پوچھا کیا تم نے جس آدمی کی تم نے تعریف کی ہے، جن کی تم تعریف کر رہے ہو، کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر لین دین کا معاملہ نہیں کیا یا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو محترم ناظرین،
سفر میں اس کا یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، کہ آدمی کی اخلاقی سطح کیسی ہے، وہ کس معیار کا آدمی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کرو، اچھے آدمی کو اپنا مصاحب بنائے۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے سفر کے متعلق یہ ہدایتیں دی ہیں، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ تنہا سفر سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ تنہا سفر نہ کیا جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لے کہ تنہا سفر میں کیا نقصان ہے تو کوئی تنہا سفر نہ کرتا، کہ تنہا سفر کے نقصانات کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کہ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، دو بھی شیطان ہے، اور تین جماعت اور قافلہ ہے۔ تین آدمی اگر سفر کرتے ہیں تو یہ جماعت اور قافلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اکیلے سفر کرنے والے کو بھی شیطان قرار دیا ہے، اور دو کو بھی شیطان، چونکہ آدمی جس قدر زیادہ ہوتے ہیں سفر میں اسی درجے جو ہے سفر میں خیر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے یا کوئی آفت آ جائے تو ایسی صورت میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر سے منع فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو تنہا سفر کی جو ممانعات احادیث میں وارد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں چونکہ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور سفر بھی پرخطر ہوتا تھا، اور لق و دق میدان، اسی طرح جنگل اور بیابان کا سفر ہوتا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تنہا سفر سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں کہ جہاں سفر پرخطر نہیں ہے اور سفر میں جو ہے ہر طرح کا آرام اور چین ہے اور سفر مامون ہے، تو ایسی صورت میں اگر ضرورتاً آدمی تنہا سفر کرتا ہے تو یہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے، لیکن بہتر نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ یا تین آدمیوں کے ہونے کو بہتر قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے سفر کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ سفر سے پہلے جو ہے نماز کا اہتمام کیا جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، اس کا اہتمام ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے پہلے بھی 2 رکعت نماز کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سفر سے واپسی کے بعد بھی 2 گانا نماز ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سفر سے پہلے اور سفر سے واپسی کے بعد نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔